ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار اپریل کے 20 اور ذی القعدہ کے 2 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل میں اقتدار کی منتقلی کو لے کر گزشتہ کئی دنوں سے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہے. ذرائع کے مطابق آج نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے علیحدہ میٹنگیں منعقد ہوئیں جن میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور آئندہ لاحمل پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. اطلاعات کے مطابق اس سے قبل دونوں جماعتوں کے مشترکہ میٹنگ بھی ہو چکی ہے جس میں پہلے سے طے شدہ معاہدے کے مطابق شفاف اور خوش اسلوبی سے اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا. رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیاسی استحکام اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا. واضح رہے کہ ہل کونسل انتخابات 2023 میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے متحدہ طور پر انتخاب لڑا تھا. پری پول معاہدے کے تحت طے پایا تھا کہ کونسل کے سربراہ کی ذمہ داری ڈھائی سال کے لیے دونوں جماعتیں باری باری سنبھالیں گی. اس معاہدے کے مطابق نیشنل کانفرنس کی مدت مکمل ہونے کے بعد اب اقتدار کانگریس کے حوالے کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے باضابطہ اعلان متوقع ہے جبکہ دونوں جماعتوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ تاحال جاری ہے تاکہ اقتدار کی منتقلی بغیر کسی رکاوٹ کے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ ادب بزم ادب کی جانب سے اتوار کے روز سید مہدی میموریل ہال کرگل میں رہبر معظم شہید امام خامنہئی اور شہدائے رمضان کی یاد میں ایک پروقار مجلس مسالمہ اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب میں ضلع کرگل کے نامور شعراء کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مہمان خصوصی کی حیثیت سے پرنسپل جامع امام خمینی حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے شرکت کی. اس کے علاوہ امام جماعت شیخ حمید ناصری، امام جماعت شیخ خادم صادقی، امام جمعہ نور بخشیہ مولانا زاہد نیز امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مختلف شعبوں کے سربراہان، اراکین اور بڑی تعداد میں شعر و شاعری سے دلچسپی رکھنے والے افراد موجود تھے. پروگرام کی نظامت کے فرائض محمد علی خمار تمیلی نے بخوبی انجام دیے. اس موقع پر شعراء کرام نے رہبر معظم شہید امام خامنہئی کی پاکیزہ زندگی کے مختلف گوشوں پر اپنا کلام پیش کرتے ہوئے پرگی اردو، بلخی اور دردی زبانوں میں شاندار خراج عقیدت پیش کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے ماضی اور دور حاضر میں ادب و شعراء کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ شعراء معاشرے کا آئینہ دار ہوتے ہیں اور ان کی تحریریں اور کلام قوموں کی فکری و ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے رہبر معظم شہید امام خامنہئی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آخر میں وائس چیئرمین بزم ادب محمد حسین رہنما نے تمام شعراء کرام اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا. حالیہ دنوں میں سی بی ایس ای بورڈ کے 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا جس میں ضلع کرگل نے گزشتہ برسوں کے مقابلے نمایاں بہتری درج کی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال ضلع میں مجموعی کامیابی کی شرح 79% سے تجاوز کر گئی ہے جسے خطے کی تعلیمی کارکردگی میں ایک مثبت اور حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. نتائج کے مطابق ضلع سطح پر جواہر نویہ ودیالیہ خمبتھنگ کے طالب علم مرتضی کمیل عرفانی ولد ماسٹر محمد علی عرفانی ساکن لنکر سے سانکو نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ضلع ٹاپر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. ان کی کامیابی کو نہ صرف ادارے بلکہ پورے علاقے کے لیے باعث فخر قرار دیا جا رہا ہے. ادھر نتائج کے اعلان کے بعد مرتضی کمیل کے رشتہ داروں اور دوستوں نے وائس آف لداخ کے توسط سے انہیں ان کے والدین اور اساتذہ کو دلی مبارکباد پیش کی ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. تعلیمی حلقوں نے بھی اس کامیابی کو طلبہ کی محنت، اساتذہ کی رہنمائی اور والدین کی سرپرستی کا نتیجہ قرار دیا ہے.
کرگل سب آرڈینیٹ سروس سلیکشن بورڈ نے ضلع کرگل کے مختلف محکمہ جات میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے اتوار کے روز گریجویٹ سطح کا امتحان کامیابی اور پرامن طریقے سے منعقد کیا۔ تفصیلات کے مطابق 83 گریجویٹ سطح کے اسامیوں کے لیے کل 6100 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں دی تھی، جن میں سے 5100 سے زائد امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ یہ امتحان ایک ہی شفٹ میں صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک لیا گیا۔ امتحان ضلع بھر کے 28 مراکز میں منظم اور پرامن ماحول میں منعقد ہوا۔ امتحانی عمل کو منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن لداخ کی جانب سے 4 کلسٹرز کے لیے علیحدہ مبصرین تعینات کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے امتحانات کی نگرانی کے لیے 28 سینٹر سپروائزر، 34 اسسٹنٹ سینٹر سپروائزر، 347 نگران اور 113 تصدیقی افسران تعینات کیے گئے۔ مجموعی نگراں اور مانیٹرنگ کے لیے 8 فلائنگ اسکواڈ کے علاوہ لداخ پولیس اور CRPF کے اہلکار بھی تعینات رہے تاکہ کسی بھی ناگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ تمام امتحانی مراکز کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا گیا تھا، جن میں بائیو میٹرک حاضری کا نظام، CCTV کیمرے سے نگرانی اور دیگر ضروری انتظامات شامل تھے۔ منتظمین کے مطابق امتحان کے دوران کہیں سے کسی قسم کی کوئی ناگوار اطلاع موصول نہیں ہوئی اور یہ پورا عمل کامیاب سے طے پایا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے ضلع اودھمپور کے رام نگر میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں ایک مسافر بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس خوفناک حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 61 لوگ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اودھمپور کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ شدید زخمیوں کو سرکاری میڈیکل کالج جموں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ کاگوڈ علاقے میں پیش آیا۔ واقعے کی خبر ملتے ہی مقامی لوگ، پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور بڑے پیمانے پر راحت و بچاؤ کی کارروائیاں شروع کی۔ ابتدائی طور پر زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، بعد ازاں انہیں بڑے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے ایک تجارتی جہاز پر امریکی حملے کے بعد دہشت گرد امریکی فوج کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا عزم کیا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ بحر عمان کے پانیوں میں ایک ایرانی تجارتی جہاز کے خلاف امریکی دہشت گرد کمانڈوز کی کھلی جارحیت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج امریکی جارح افواج سے فیصلہ کن انداز میں نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ جہاز کے عملے کے کئی خاندان کے افراد کی موجودگی کے باعث، جن کی جان اور سلامتی مسلسل خطرے میں تھی، انہیں بعض حدود کا سامنا تھا۔ ذوالفقاری نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جب امریکی جارحیت کا نشانہ بننے والے جہاز کے عملے اور ان کے خاندانوں کی سلامتی یقینی بنائی جائے گی تو اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور مسلح افواج امریکی فوج کے خلاف ضروری کارروائی کریں گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔